السلام علیکم فرینڈس، ایک بار پھر سے نائلہ حماد ولاگس میں ویلکم بیک۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جا کر لیں، کیونکہ آنے والے ولاگس بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ آج جناب ہم آئے ہیں مارننگ واک کرنے کے لیے پارک میں۔ آپ کو پتہ ہے نا تو مارننگ واک کی کس قدر اہمیت ہے۔ یہ آپ کی شوگر کی کریونگ کو بھی کم کرتی ہے، آپ کے بلڈ شوگر لیول کو جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائبٹیز اور مختلف جو بھی ہارٹ کی بیماریاں ہیں اس کے رسک کو کم کرتی ہے۔ صبح کے ٹائم تھوڑا سا اپنے لیے ضرور وقت نکالا کریں۔ بچوں کو اسکول بھیج کر میں بھی پارک میں آ گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ اب واک سٹارٹ کرنی چاہیے۔ ویسے تو میں اکثر آن اینڈ آف کرتی رہتی ہوں، مگر سم ٹائم بیچ میں سے مس بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پارک بہت ہی خوبصورت ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گرینری دیکھ کے انسان ریفریش ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے چھوٹے موٹے اس طرح کے سٹینڈز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ پارک میں چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جن پہ آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنی پیاری جانوروں کے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ جناب میں واپس آ چکی تھی، اور میری صبح ذرا جلدی ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے مجھے بھوک بھی لگ گئی تھی، کیونکہ بچوں کو اسکول ڈراپ کیا تھا۔ اس کے بعد 1 آور تقریباً واک کی تھی، اور واپس آ کے پھر یہ پراٹھا کھانا آج بنتا تھا۔ بس دل کر رہا تھا گرما گرم چائے اور پراٹھا اور ایگ میں نے خود ہی جلدی سے بنایا، اور پھر اسی طرح ہی بڑے مزے لے کر کھایا۔ ویسے تو میرا ریگولر ناشتہ جو ہے وہ انڈے پراٹھے کا نہیں ہوتا، بریڈ ہی میں زیادہ کھاتی ہوں۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا ناشتہ کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیلتھی ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ پراٹھا کھا رہے ہیں یا سادی روٹی کھائیں تو اس کی کیلریز بھی بریڈ کی کیلریز سے بلکہ کم ہوتی ہیں۔ تو بس جناب اسی طرح ہی دن کا آغاز ہوتا ہے، بچوں کو چھوڑ کر، بچوں کو لا کر۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں انسان کو بیزی رکھا ہوا ہے، ورنہ پھر انسان کیا کرے۔ یہ زندگی جو ہے یہ اسی طرح ہی اچھی لگتی ہے۔ بچوں کو اسکول سے پک کیا اور ان کو آئس کریم وغیرہ لے کر دی۔ موسم چینج ہو رہا ہے اور بچے بھی اب روز ہی آئس کریم کی فرمائش کرتے ہیں، مگر اس فرمائش کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ کچھ کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں، اور کچھ کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی کیا کریں، سب فرمائشیں ہم ایک ٹائم پہ پوری نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم آگے تھے لیس بیکری میں، یہ نئی اوپن ہوئی ہے جو ٹاؤن میں۔ ہم اکثر پرانی والی لیئر بیکری پہ جاتے ہیں، مگر آج میں نے کہا تھا کہ چلیں نئی والی کو ٹرائی کرتے ہیں۔ یہاں پر کافی اچھے زبردست سے کیکس تھے، اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں پر جو دبئی کی آج کل چاکلیٹ مشہور ہوئی ہے اس کا کنافہ کیک بھی اویلیبل ہے۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جا کے وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت مزے کی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو مجھے ان کی ساری بیکری آئٹمس بہت پسند ہیں، مگر والنٹ پائی میرا فیوریٹ ہے۔ یہ والنٹ پائی ہے، اور ڈونٹس بھی بہت ہی اچھے تھے۔ یعنی ہر چیز مجھے ان کی ویسے پسند آتی ہے، تو آپ بھی، اور پرائسز بھی ریزنیبل ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ باقی بیکریز کی نسبت۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہیں سے بچوں کو چیزیں لے کے دینی چاہیے۔ ایک تو صاف ستھری ہوتی ہیں، اور ایک انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ بس جناب بچوں کو ان کی پسند کی براؤنیز وغیرہ لے کر دیکھ کر پھر ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ آج موسم بھی کافی اچھا لگ رہا تھا، اور جمعہ کا دن تھا، بچوں نے ٹائم پہ گھر پہنچنا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ماشاءاللہ نماز پڑھنے بچے جاتے ہیں جمعہ کے دن تو ضروری، اور بس ان کے آنے تک میں نے کھانا لگا دیا ہوتا ہے۔ کھانا ٹیبل پہ لگ چکا تھا، اور میں بس اب ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ لوگ آئیں اور اپنا آرام سے کھانا پینا کھائیں۔ ماں کو بس اسی بات کی خوشی ہوتی ہے کہ بچے سارے بیٹھ کر ان کے پاس آرام سے کھانا شانا کھائیں، اور یہی اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان آباد رکھے، اور ہم بچوں کے ساتھ آرام سے پیار سے ان کی تربیت پر بھی غور و فکر ضرور کیا کریں، کیونکہ آج کل گہما گہمی کے دور میں ہم بچوں کی ساری فرمائشیں تو پوری کرتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس تربیت کی طرف سے شاید دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ ضرور ان کی تربیت پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں بتائیں کہ کیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اور ٹیبل مینرز کے بارے میں بتائیں،
کیونکہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر بھی ساتھ موبائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں انہیں ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے زمانے اچھے تھے کیونکہ اس ٹائم موبائل تھا نہیں، تو سب آپس میں بہت مکس اپ ہو کر رہتے تھے، مگر چونکہ وقت گزر رہا ہے، ٹائم بہت جلدی سے گزر رہا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا ساتھ ساتھ ضرور خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج کی جو ہماری تربیت کی ہوگی نا ہماری اولاد کی، وہی کل کو ہمارے کام آنی ہے۔ تب ہم پھر پچھتائیں گے نہیں، کیونکہ جو چیزیں ہم نے سکھانی نہیں اپنے بچوں کو، تو ہم کل ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کریں۔ اس لیے بیٹا ہو بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی تربیت پر بھی ضرور غور و فکر کریں، ان کے نصیبوں کے لیے بھی اچھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک کل کو آنے والی زندگی میں ان کی زندگی میں بھی اچھی عورتیں ہیں جو گھر کو سنواریں۔ یہ جناب ہم جوہر ٹاؤن نکل آئے تھے دوبارہ سے واپس، کیونکہ میرے بیٹے نے اپنے فرینڈ کی برتھ ڈے پہ جانا تھا اور ہمیں ایک گفٹ چاہیے تھا، تو یہاں ہم ڈیسنٹ اسٹور آئے تھے۔ ڈیسنٹ اسٹور میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے کافی زیادہ گفٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور کافی بڑا یہ ڈبل سٹوری پلازا ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے بچوں کے ٹوائز اویلیبل ہیں، ان کی رینج 1000 سے لے کر آلموسٹ 15 to 20,000 تک ہے، تو مگر یہ ہے کہ 2-3,000 کی رینج میں بھی ایک اچھا گفٹ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی دیکھتے رہے، کافی چیزیں ہم نے دیکھیں۔ ایک تو نرو گن جو تھی وہ اس کے آپشنس میں تھی، اور دوسرا ہم دیکھ رہے تھے لیگو سیٹ، اور وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ طرح کے تھے، اور پرائس رینج بھی ان کی کافی ہائی بھی تھی، اور بس ہم اس طرح دیتے رہے کیونکہ ہم نے بوائے کے لیے گفٹ لینا تھا، تو وہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کر رہے تھے کہ کیا ہو۔ اس طرح وہ ساری چیزیں دیکھتا رہا، اور میں آپ کے لیے ولاگ بنانا شروع ہو گئی۔ اس میں کافی زیادہ بچوں کے لیے گفٹس تھے، بہت زیادہ پیاری پیاری باربیز تھیں، اور ڈال ہاؤسز تھے، کافی زیادہ ڈیفرنٹ، اور میرے خیال میں ہر طرح کا ان کے پاس اویلیبل ہیں ٹوائز وغیرہ۔ یہاں پہ سوئمنگ پول تھے کیونکہ گرمیاں آنے والی ہیں، تو آلریڈی وہ سٹاک ہو چکے تھے۔ ٹیڈی بیئرس بڑے پیارے تھے، چھوٹی چھوٹی، یہ دیکھیں کارز پڑی ہیں۔ اس طرح جب بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے یا ان کے فرینڈس کے لیے کوئی بھی گفٹ لینا ہوتا ہے، تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں ڈیسنٹ اسٹور آؤں، اور یہاں سے مجھے ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اکثر چھوٹی بچیوں کو بیڈ سیٹس بہت اچھے لگتے ہیں، وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں۔ اچھا کارز، یہ والی کارز بھی ہیں، ان کے پاس کارز بہت اچھی رینج میں ہوتی ہیں، اور ڈیفرنٹ ورائٹیز میں، سب سے یعنی ڈیفرنٹ ٹوائز ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، اور جو کہ لیٹسٹ ہوتے ہیں۔ روبوٹس بھی آج کل چل رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس ہیں، الیکٹرک روبوٹس، اور یہ ڈرون وغیرہ یہ بھی بچے کھیلتے ہیں، مگر یہ چیزیں ٹو بی ویری آنیسٹ میں اپنے بچوں کو شروع سے ہی لے کر دیتی تھی، مگر ان چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اور مدرس کو ہی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بچے تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سیکشن یہاں پر اسٹیشنری کا بھی تھا۔ جب میرا بڑا بیٹا تھا تو میں اس کے لیے زیادہ ٹوائس لیتی تھی، جب یہ چھوٹا والا بیٹا ہے تو اس کے لیے ذرا کم ٹوائس لیتے ہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ اب بس اس نے تھوڑی دیر ہی کھیلنا ہے، اور پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ یہ چیزیں یعنی آپ کی ایک قسم کی منی ویسٹ ہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ان چیزوں پر، اس لیے ان چیزوں کو اتنا خریدنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر اسٹالرز وغیرہ تھے، واکرز تھے، نیو بورن بچوں کی بھی ہر چیز اویلیبل تھی۔ بس اب جناب اس نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا تھا، وہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ یہاں پر کلاکس کی بھی بڑی ورائٹی تھی، اور ان کا سیکشن کافی بڑے ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں پر بیگس تھے لیڈیز کے، اور دوسری سائڈ پر جینٹس کے والٹس وغیرہ تھے، انڈر گارمنٹس تھے، اور بڑے اچھے باڈی سپرے، اور ساری جو آپ کی پرفیومز کی رینج ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس کافی زیادہ تعداد میں اویلیبل ہے۔ اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے اپنی پرسنل گرومنگ کی تھنگس تو وہ یہاں سے لے سکتا ہے۔ میں نے بھی اس کو آفر کی تھی کہ آپ اپنے لیے سمر آ رہا ہے تو کچھ چیزیں لے لیں، کیونکہ دیکھیں جب سمر آتا ہے تو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان سے اچھی فریگرنس آئے۔ بہت سارے لوگ ایون فیمیلز بھی اس چیز کو اتنا بادر نہیں کرتی، مگر یہ بھی تربیت کا آپ اسے حصہ سمجھیں کہ اپنے بچوں کو ان کی ہیلتھ کا، ہائیجین کا ضرور بتائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم شروع سے ہی ان کی عادت میں ڈال دیں گے تو وہ ان کی عادت میں ساتھ رہتی ہیں۔ بس جناب یہ ایک کراکری سیکشن تھا، یہاں پر بھی آئے، انشاءاللہ اس کا میں آپ کو نیکسٹ ٹائم دکھاؤں گی۔ ہم نے گفٹ چوز کیا، پیک کروایا، اور ہم گھر کی طرف نکل آئے۔ وہ ریڈی ہوئے اور
وہ بچے اپنے ساتھ چلے گئے۔ یہاں پر میں نے کہا تھا جب آپ جائیں گے تو مجھے تھوڑی سی آپ نے ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے۔ وہ باؤنس میں گئے تھے اور بچوں نے بڑا انجوائے کیا، ان کے سارے فرینڈس وغیرہ بھی تھے، خوب انہوں نے ہلا گلا کیا اور انجوائے کر کر وہ گھر آئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ انشاءاللہ پھر سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی ایک نئی جگہ کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آسانیاں بانٹا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نائلہ حمادی سائننگ آف، سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ۔ اللہ حافظ۔